السلام علیکم۔ عربک لیسن نمبر 4 میں سبق نمبر 4 ہے ضمائر اور ضمیر۔ عربک میں یا عربی میں تین اقسام ہے ضمائر کی۔ پہلا قسم ہے ضمیر منفصل، دوسرا قسم ہے ضمیر مستتر، تیسرا قسم ہے ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل میں دو اقسام شامل ہوتے ہیں، اور ضمیر منفصل میں دو اقسام شامل ہوتے ہیں، اور ضمیر متصل میں بھی دو اقسام شامل ہوتے ہیں۔ ضمیر منفصل کی آپ کو مثال میں دیتا ہوں، جس طرح ہے انت، تو یہ ہے ضمیر منفصل۔ اور ضمیر متصل ہے کتاب، کتابی، یا یہ ضمیر متصل ہے۔ اور ضمیر منفصل کی مثال ہے کتاب وہ، ہاں ضمیر مستتر ہے، کس کی کتاب ہے پتہ نہیں۔ ضمائر کی تین اقسام ہیں، منفصل، مستتر، متصل۔ مزید انفارمیشن اور وضاحت کے لیے ہم نیکسٹ پیج میں جاتے ہیں۔ ضمیر منفصل، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضمیر منفصل کی۔ ضمیر منفصل کی ایگزامپل ہے، یا سب سے پہلے ضمیر منفصل جو ہے اس کی تین اقسام، یا ہم آسان الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر ہے وہ یا متکلم ہوتا ہے، یا مخاطب ہوتا ہے، یا غائب ہوتا ہے۔ یا ہم ایسے انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے ہو، یا وہ اس ٹائم حاضر نہ ہو، یا ہم اس سے مخاطب ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر کے ٹائپ کیا ہے؟ بات کرنے والا، جس سے بات کر رہے ہیں، جو حاضر نہیں ہے، تین اقسام۔ سب سے پہلے المتکلم، جو بات کر رہا ہے، اس کی ضمائر کیا ہے؟ ضمائر منفصل اس کی کیا ہے؟ انا میں، نحن ہم، انا مفرد کے لیے، نحن جمع کے لیے۔ اس کے بعد ضمیر منفصل مخاطب کے لیے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، انت مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انتما مثنی مذکر کے لیے، انتم جمع کے لیے مذکر ہو یا مذکر جمع کے لیے، انتن جمع مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غائب کی۔ غائب کی جب ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کریں جو وہاں موجود نہیں ہے، نہ ہم سے مخاطب ہے، نہ وہ متکلم ہے، وہ غائب ہے، تو اس کی ضمائر ہے ہوا وہ، ہیا وہ مؤنث کے لیے، ہما وہ دونوں مؤنث و مذکر کے لیے، ہم وہ جمع کے لیے، ہن وہ مؤنث کے لیے، وہ سب مؤنث کے لیے۔ تو یہ ہے ضمائر منفصل، متکلم کے لیے، مخاطب کے لیے، غائب کے لیے۔ اگر ہم اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو انا قرأت، میں پڑھ رہا ہوں، ہوا قرأ وہ پڑھ رہا ہے، انتی تقرئین تم پڑھ رہی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں بیسک جو آپ کو پتہ ہونی ضروری ہے۔ مذکر، مؤنث، مذکر مطلب کہ وہ الفاظ جو میل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مؤنث وہ الفاظ جو فیمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مفرد وہ الفاظ جو سنگل اور ون ٹائپ میں ہوتے ہیں، مثنیٰ وہ الفاظ جو دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع وہ الفاظ جو تین اور تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ضمیر منفصل انا فعل مضارع وزن پہ آتا ہے افعلو، انا افعلو، انا افعلو۔ اس میں ضمیر متصل، ضمیر مستتر انا،
نحن نفعل ضمير مستتر نحن. أنت تفعل أنت تفعلين اسم ضمير متصل يا المخاطبة. أنتما تفعلان اسم ضمير متصل ألف الاثنين. أنتما تفعلان ألف الاثنين. أنتم تفعلون واو الجماعة. أنتن تفعلن نون النسوة. طيب के लिए هو يفعل ضمير مستتر هو. هي تفعل ضمير مستتر هي. هما مذكر के लिए يفعلان اسم مستتر ألف الاثنين. هما مؤنث के लिए تفعلان اسم مستتر ألف الاثنين. هم يفعلون اسم ضمير مستتر واو الجماعة. هن هن يفعلن نون النسوة. तो ये ضمیر है इसकी जो فعل मुजारे है उसकी जो मिसाल है उस पर ये बेसिक है। तो आप कोई भी एग्जांपल अगर ले आए अना तो वो आएगा अफ़अलु के वजन पे। अना अज़रिबु अना अफ़अलु वजन एक ही है। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी ضمیر मुनफ़सिल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ضمیر मुत्तसिल के बारे में। ضمیر मुत्तसिल का जो राब्ता है वो ضمیر मुनफ़सिल से है। ضمیر मुनफ़सिल आप सबसे पहले समझ लें तो उसके बाद ضمیر मुत्तसिल आप समझेंगे। ضمیر मुत्तसिल आसान अल्फाजों में ये है कि आप कोई चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के साथ, ठीक है, लफ्ज़ के साथ आप अटैच करते हैं वर्ड। जिस तरह ضمیر मुत्तसिल है या, ठीक है, या ضمیر मुत्तसिल है और ये अटैच है लफ्ज़ के साथ और ये इस्तेमाल होता है अना के साथ। क्या मतलब? अब फिर से मैं आपको बताता हूँ अना का क्या मतलब है कि मैं, और या जो है ये ضمیر मुत्तसिल है। अना का मतलब है मैं, या का मतलब है मेरी चीज, ठीक है। अब जब हम इस्तेमाल करते हैं हम कहना चाहते हैं किताब मेरी है, ठीक है, तो किताब ये सिर्फ किताब किताब। अब हम कहना चाहते हैं मेरी किताब तो यहाँ हम या ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है किताबी। और इसी तरह अगर कहना चाहते हैं किताब आपकी किताब तो आपकी किताब का ज़मीर जो है वो है काफ का का किताबु का आपकी किताब। और इसी तरह सबसे पहले अना ضمیر मुत्तसिल है या, एग्जाम्पल किताबी। उसके बाद ضمیر मुफस्सिल है नहनु, ضمیر मुत्तसिल है ना, किताबुना। ضمیر मुफस्सिल है अंता, ضمیر मुत्तसिल है का, किताबुका। ضمیر मुफस्सिल है अंती, ضمیر मुत्तसिल है की, किताबुकी। ضمیر मुफस्सिल है अंतुमा, ضمیر मुत्तसिल है हुमा, किताबुकुमा। ضمیر मुफस्सिल है अंतुम, ضمیر मुत्तसिल है कुम, किताबुकुम। ضمیر मुफस्सिल है अंतुन, ضمیر मुत्तसिल है किताबुकुन। ضمیر मुफस्सिल है हुआ, ضمیر मुत्तसिल है हा, किताबुहु हु। ضمیر मुफस्सिल है हिया, ضمیر मुफस्सिल है हा, किताबुहा। ضمیر मुफस्सिल है हुमा, ضمیر मुत्तसिल है किताबुहुमा। ضمیر मुफस्सिल है हुम, ضمیر मुत्तसिल है हुम, किताबुहुम। ضمیر मुफस्सिल है हुन, ضمیر ضمیر मुफस्सिल है हुन, ضمیر मुत्तसिल है हुन, किताबुहुन। तो आप ضمیر मुफस्सिल भी याद करें, फिर ضمیر मुत्तसिल भी याद करें। फिर आप ये जान लें कि ضمیر मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन से अल्फाज के साथ अटैच आते हैं और जो ضمیر मुफस्सिल है वो सेपरेट प्रोनाउन से। यहाँ पर कुछ कुरान पाक से एग्जाम्पल है, अगर आप देख लें आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब हम इय्याका इन ज़माइर पे अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अल-मुतकल्लिम
إيايا إيانا مخاطب، إياك إياكي إياكما إياكم إياكن غائب، إيايا إياها إياهما إياهم إياهن. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یا ضمیر متصل ہے، نا ضمیر متصل ہے، کا ضمیر متصل ہے، کی ضمیر متصل ہے، کما ضمیر ہے متصل ہے، کم ضمیر متصل ہے، کن ضمیر متصل ہے، یا ضمیر متصل ہے، ہا ضمیر متصل ہے، ہما ضمیر متصل ہے، ہم ضمیر متصل ہے، ہن ضمیر متصل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت اور یہ بہت آسان ہوگا، اس لیے ہم اسے اسکپ کرتے ہیں۔ ضمیر المنفصل جب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل امر کے ساتھ، انا افعل، انا فعلت اور امر میں نہیں ہے، نحن مضارع میں تفعل، نحن ماضی میں فعلنا، اس کے بعد انت تفعل، انت فعلت، انت افعل، انت تفعلين، انت فعلت، انت افعلي، انتما تفعلان، انتما فعلتما، انتما افعلا، اس کے بعد انتم تفعلون، انتم فعلتم، انتم افعلوا، اس کے بعد انتن تفعلن، انتن فعلتن، انتن افعلن، اس کے بعد غائب کے لیے ہوا یفعل، ہوا فعل، ہی تفعل، ہی فعلت، ہما یفعلان، ہما يفعلان، ہما فعلا، ہما تفعلان، ہما فعلتا، اس کے بعد ہم یفعلون، ہم فعلوا، ہن یفعلن، ہن یفعلن، ہن فعلن۔ تو یہ separate pronouns with فعل مضارع with فعل ماضی with فعل امر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ضمیر منفصل جب ہم اپلائی کرتے ہیں اسے فعل امر کے ساتھ، تو کچھ ایگزامپل اس طرح بنتے ہیں، انت افعل، انت افعلی، انتما افعلا، انتم افعلوا، انتن افعلن۔ یہاں پر اگر آپ ایگزامپل اس پہ غور کریں تو یہاں پر نصر، یہاں اس ایگزامپل پہ اگر آپ غور کریں، نصر، نصرنی، 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 یہاں پر نی کا مطلب ہے میں، می، تو یا جو ہے وہ ہے ضمیر متصل، اس کے بعد علمتمونا، علمتمونا، علمتم ودنا، نا یہاں پر ہے ضمیر متصل۔ سبق میں بات کی ہے ضمیر متصل، ضمیر منفصل اور ضمیر مستتر کے بارے میں، آخر میں وضاحت کر دیتا ہوں ضمیر مستتر کی۔ ضمیر مستتر جو ہے وہ نہ ضمیر منفصل ہے نہ ضمیر متصل ہے۔ اگزامپل عنہ، ابوہ، اخاہ، عنہ، عنہ یہاں پر ہا جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، عنہ اس کی جگہ، تو ہمیں اب یہ نہیں پتا کہ کس کی جگہ ضمیر مستتر، یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ضمیر جب ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ ضمیر مستتر ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لائک ابو ہو کس کے والد، اخا ہو کس کے ابو، کس کے بھائی، تو اسی طرح۔ تو یہاں تک ہمارا سبق جو ہے آج کا مکمل ہو گیا، اور ہم نے ضمیر مستتر، منفصل، متصل کے بارے میں سمجھا۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، بہت آسان ہوگا آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔